السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 96 شروع کریں گے سورہ ہود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ اور ظاہری غلبے کے ساتھ، یعنی ایسے غلبے کے ساتھ جو بالکل ظاہر تھا، واضح تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے لفظ کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے والے ہم تھے، یعنی وہ خود نہیں آئے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مبعوث کیا ہے، اسی طرح تمام نبیوں کی بعثت اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، انبیاء کے مشورے یا ان کی خواہش پر نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ذکر کی ہے کہ بِآیاتنا، ہم نے ان کو بہت سی نشانیاں دی تھیں، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کو دین سنایا اور انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کئی قسم کے عذاب آئے، جو ہم 95 پارے میں سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، کہ ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور اسی طرح جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، پھر خون کا عذاب، یہ سب ہماری نشانیاں تھیں۔ پھر ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ سفید ہو جانا، اور ایسے ہی لاٹھی جو تھی آپ کی، عصا جو تھا اس کا دہا بن جانا، یہ بالکل واضح نشانیاں تھیں کہ جادوگر بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے علم اور ان کی کوشش کا کوئی تعلق نہیں۔ کہاں بھیجا تھا؟ اِلیٰ فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ یہاں ہمیں ان کی موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کو مختصراً یاد کر لینا چاہیے کہ یہ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، اور بنی اسرائیل کا اصل ٹھکانہ فلسطین میں کنعان یا اس کے قرب و جوار کا علاقہ تھا۔ جب یوسف علیہ السلام نے مصر میں حکمرانی کا اعلان کیا اور یہ حاکم بنے اور قحط کی صورت میں انہوں نے غلہ دینا شروع کیا، تو پھر اسی سلسلے میں ان کی اپنے بہنوں بھائیوں سے، ماں باپ سے ملاقات ہوئی اور ان کو مصر بلا لیا گیا۔ تو وہ لوگ بنی اسرائیل کے وہ افراد جو اپنے علاقے میں دوسری دشمن قوم کے حملے کی وجہ سے پس رہے تھے، وہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ مصر کو چلے آئے، حتیٰ کہ یہاں مصر میں بنی اسرائیلیوں کی بہت بڑی تعداد ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے زمانے کے کافی بعد میں تشریف لائے، تو یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل نے مشرکانہ عقائد کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کے اوپر وہاں کے قبط قبیلے کو مسلط کر دیا، جنہوں نے بنی اسرائیلی حکومت کا تختہ الٹ کر اپنی حکومت قائم کی اور اپنے حکمران کا نام فرعون رکھا، اور بہت سے فرعون آئے، یعنی کئی بادشاہوں نے اپنے آپ کو فرعون کا لقب دے کر حکومت کی۔ تو ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت فرمائی اور ان کو یہ مشن سونپ دیا کہ توحید کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو آزاد کرواؤ۔ تو یہ واقعہ، یعنی ان کی پوری جو تاریخ ہے، اس کے مختلف اور نمایاں پہلو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان کرتے ہیں۔ فرمایا فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، پس انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی تو وہ فرعون سے ڈرتے تھے، اور انہوں نے ڈر کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سچا سمجھنے کے باوجود فرعون کی حمایت کی۔ فرمایا وما امر فرعون برشید، اور نہیں تھا فرعون کا حکم ہدایت والا، یعنی وہ حکم ہدایت پر مبنی نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر بڑی کوتاہی اور خرابی تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی، اور ایک عذاب کی وعید تھی۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا قیامت کے دن۔ فأوردہم النار، پس وہ ان کو آگ پر لے کر وارد ہو جائے گا، یعنی آگ پر اتر جائے گا۔ وبئس الورد المورود، اور بری ہے وہ وارد ہونے کی جگہ جہاں وہ وارد ہوں گے۔ یعنی اوردہ کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پر
جانوروں کا پہنچ کر پانی کو حاصل کرنا۔ یعنی قیامت کے دن پیاس کی شدت کی وجہ سے فرعون اپنی قوم کو لے کر دور سے آگ جو پانی کی طرح نظر آ رہی ہوگی اس کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، اور اس وقت کا سفر، اس وقت کا چلنا دنیا کے چلنے کی طرح تو نہیں ہوگا، بلکہ وہاں ہر قدم پر برے لوگوں کے لیے عذاب اور اچھے لوگوں کے لیے جزا ہوگی۔ تو یہ جس طرح بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، بڑی بری حالت میں جب اس آگ کو جس کو وہ پانی سمجھ کر وہاں پہنچا تھا، وہاں پہنچے گا تو اپنی قوم کو جہنم کے کنارے پر لے کر کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی وہ تو جہنم تھا جس کو اس نے پانی سمجھا۔ تو فرمایا کہ یہ اتنی بری جگہ ہے جہاں وہ اپنی قوم کو لے کر وارد ہوگا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی۔ یعنی جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے تو پھر وہ لعنت کے پیچھے لگ جاتا ہے، یعنی ایسے کام کرتا ہے جو لعنت کے قابل ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی وہ اسی طرح برائی کی طرف بڑھتا ہی چلا جائے گا، کہ جس طرح قوم فرعون کا ذکر ہے اور بھی کئی مجرمین کا، کہ وہ جہنم کی آگ کو وہ پانی کا چشمہ سمجھ کر، اس کی چمک کو پانی کا چشمہ سمجھ کر بڑھتے ہی چلے جائیں گے، اور جب وہاں پہنچیں گے تو وہ جہنم ہوگا جو ان کو پھر دبوچ لے گا اور وہ وہاں سے چھوٹ نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ فرمایا بئس الرفد المرفود، یہ برا ہے انعام یا برا ہے عطیہ جو وہ انعام دیے جائیں گے، یعنی ان کو جو وہاں جزا ملی وہ اچھی نہیں، جبکہ مسلمانوں کو جو جزا اور انعام ملے گا وہ بہت اچھا ہوگا۔ ذالک من انباء القری، یہ ہیں بستیوں کی خبریں۔ قری یہ قریۃ کی جمع ہے، یعنی یہ وہ خبریں ہیں جو تباہ شدہ بستیوں کی تھیں۔ نقصہ علیک، ہم ان خبروں کو، ان واقعات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کرتے ہیں۔ منہا قائم و حصید، ان میں سے بعض بستیاں قائم ہیں، کھڑی ہیں، اور بعض کٹی ہوئی، یعنی بعض بستیاں تو ایسی ہیں کہ تباہ ہونے کے باوجود ان کے نشانات موجود ہیں۔ وحصید، اور بعض بستیاں ایسی ہیں جو قوم لوط کی بستی کی طرح نیست و نابود ہو گئی کہ ان کا نشان تک ہی مٹ گیا۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ ظلمنا یعنی ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ہم کا معنی ان پر، اور لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ وَلَٰكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، گناہ کیے تو اپنا ہی نقصان کیا۔ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، پس نہیں کفایت کی، فما اغنت یعنی پس نہیں بچایا ان کو ان کے معبودوں نے جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، من شیئن کچھ بھی، یعنی شیء کا معنی بھی کچھ چیز ہوتا ہے، اور ان حمزہ کے نیچے جو دو زیریں ہیں ان کا معنی یہ ہے کہ معمولی سی بھی ان کو کوئی افادیت حاصل نہ ہوئی، یعنی ان کے معبود ان کا عذاب معمولی سا بھی نہ ہٹا سکے۔ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آ گیا، یعنی اللہ کا عذاب، موت یا جہنم کا عذاب ملنے کے بعد وہ لوگ کچھ بھی نہ کر سکے۔ ظاہر بات ہے کہ جب وہ معبود اپنے آپ کو ہی نہ بچا سکے تو وہ دوسروں کو، مریدوں کو کیسے بچائیں گے؟ فرمایا وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے ان کو نہیں زیادہ کیا ہلاکت کے سوا، یعنی دنیا میں بھی ہلاکت کہ اپنا قیمتی وقت، اپنی دولت، سب کچھ وہ ان مزاروں کے اور بتوں کے نام پر نچھاور کرتے رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے ہلاکت کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں وعدے کیے تھے آخرت کی کامیابی کے اور آخرت کے انعامات کے، وہ سب کے سب جھوٹے نکلے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں۔ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس کی پکڑ سخت اور دردناک ہے۔ علیم کا معنی دردناک۔
بے شک اس کی پکڑ سخت قسم کی دردناک ہے، جب دردناک ہے اور بہت سخت ہے۔ استغفر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن بستیوں کے ذکر کیے ہیں اور جن بستیوں کا تذکرہ نہیں کیا، جب یہ لوگ گناہ گار ہوئے اور ان کے آگے کسی بھی تنبیہ نے کام نہ کیا اور انبیاء علیہم السلام نے ان کو دلائل پیش کیے، جس طرح اس رکوع کے سبق کے شروع میں ہم نے پڑھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام دلائل لے کر آئے تھے، اسی طرح تمام نبیوں نے دلائل پیش کیے اور ان کو تنبیہ کی، خبردار کیا، لیکن جب قوم کو کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہ ہوا تو پھر اس کے رب کی پکڑ آ گئی، جس میں درد اور شدت تھی۔ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں ضرور اس شخص کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ ایسا دن ہے جس کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور یہ ایسا دن ہے مشہود جو سب کے حاضر ہونے کا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ان بتائے ہوئے ان واقعات سے صرف وہی لوگ عبرت پکڑتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، وہی ان آیات اور ان واقعات سے وہ عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ قیامت کا دن یہ اتنا سخت قسم کا دن ہے، اور یہی وہ دن ہے جس کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ وہ سزا اور جزا کے دن کا مالک ہے، تو اس سزا اور جزا کے لیے ہی لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور یہ ایسا دن ہے کہ یہ مشہود یعنی حاضر ہونے کا ہے، کہ ایک بھی اس کی مخلوق کا فرد اس دن غیر حاضر نہیں ہو سکتا۔ انسان تو بہت بڑی مخلوق ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اس دن حاضر کر لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب وہاں حاضر ہوں گی، موجود ہوں گی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم نہیں مؤخر کرتے اس کو مگر مقررہ مدت کے لیے۔ یعنی مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ قیامت کا ہمیں بتاتے ہو تو آتی کیوں نہیں؟ فرمایا کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ اپنے وقت مقرر کے لیے ہی لیٹ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ نے ٹال دیا ہے قیامت کے دن کو یا قیامت نہیں آئے گی، نہیں، بلکہ اس کا وقت مقرر ابھی نہیں آیا۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، یعنی قیامت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ آ کے گزر جائے اور کسی کو پتہ چلا اور کسی کو نہیں، بلکہ وہ ایسا ہیبت ناک دن ہے کہ فرمایا کہ وہ ایسا دن ہے جس دن آ جائے گا، یوم یاتی، جس دن قیامت آ جائے گی، لا تکلم نفس، کوئی بھی شخص کلام نہیں کر سکے گا، الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ بولنے کا حکم دیں گے وہ چپ نہیں رہ سکے گا، وہ کسی بات کو چھپا نہیں سکے گا، کسی بات میں جھوٹ نہیں بول سکے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا دھوکہ اور فریب نہیں دے سکے گا، اور جس کو وہ بولنے کا حکم نہیں دے گا وہ بول نہیں سکے گا۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، بس بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض سعید، خوش بخت، یعنی جن کے برے اعمال ہیں وہ بدبخت، اور جن کے اچھے اعمال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خوش نصیب بنا دے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، بس لیکن وہ لوگ جو بدبخت ہیں بس وہ آگ میں ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے اس میں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ یعنی جو بدبخت ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی ہوگی، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، وہ سب جہنم میں ہوں گے، جہاں وہ اپنے درد کی وجہ سے کبھی تو اونچی چلائیں گے اور کبھی چلاتے ہوئے تھک کر آہستہ آواز میں، جس طرح انتہائی درد کے ساتھ انسان گڑ گڑا کے روتا ہے، اس طرح ان کی آواز ہوگی، یعنی ان کی آواز کے اندر انتہائی درد اور دکھ ہوگا۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس میں جب تک رہے گا آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے۔
یعنی یہ ما دامت السماوات والارض یہ محاورہ ہے ہمیشہ کے معنی میں، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہے۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ آسمان بھی اور زمین بھی یہ تو قیامت سے پہلے ختم ہو چکے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا معنی اور مفہوم جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہی ہے کہ یہ ایک محاورتاً ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مشرکین کے لیے اگر بخشش کی دعا مانگتے ہیں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ 70 دفعہ بھی مانگیں گے تو اللہ نہیں بخشے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں 70 مرتبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر 71 مرتبہ، 75 مرتبہ، 80 مرتبہ، 100 مرتبہ ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے تو قبول ہوگی، نہیں، بلکہ یہ کثرت کا معنی دیتا ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی ما دامت السماوات والارض کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جہنم میں دخول وہ غیر معینہ مدت کے لیے ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اور دوسرا اس کا یہ بھی مفہوم لیا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت اور جہنم میں بھیج دیں گے تو اس وقت کسی اور قسم کا آسمان اور زمین ہو جس کا ہم ابھی نہیں جان سکتے کہ وہ کیا ہوگا۔ بہرحال وہ چیزیں جو مرنے کے بعد کی قرآن اور حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، ان کی تفسیر ہم صرف اتنی ہی سمجھ سکتے ہیں جتنی قرآن و حدیث میں آ گئی، اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کرنے والا ہے جو چاہتا ہے، یعنی یہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہنم میں جہنمیوں کو سزا دینے کے بعد بھی نکالیں گے۔ نبی علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ آپ نکالیں، پھر یہ حکم دیا جائے گا جس نے 1 مرتبہ کلمہ پڑھا ہے اس کو نکالیں، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسے لوگوں کی مٹھی بھی بھر کے نکالیں گے کہ جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ اپنی رضا ہے، اپنی خوشی ہے کہ وہ ان مجرموں کو جو اللہ تعالیٰ کے پکے مجرم ہیں، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا لیکن مشرک نہیں ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو جہنم سے آزاد کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یعنی کوئی اس بات کی روک ٹوک نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ خود مالک ہے، فعال لما یرید۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور لیکن جو لوگ نیک بخت ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ جنت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک رہے گا آسمان اور زمین۔ یعنی یہاں بھی وہی معنی ہے کہ خلود کا ہمیشگی کا معنی ہے کہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے، عطاء غیر مجذوذ، یہ ایسی عطا ہے، ایسا تحفہ ہے جو روکا نہیں جائے گا۔ یعنی جہنمیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فعال لما یرید کہا ہے اور یہاں عطاء غیر مجذوذ کہا ہے، جس کا مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے آزاد کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ اور یہاں یہ لفظ نہیں ذکر کیا گیا کیونکہ یہاں ان کو جنت سے نکالنا مقصود نہیں ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو پھر وہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی نہیں نکالے گا۔ فرمایا فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، پس نہ ہو جا تو شک کرنے والا اس چیز کے بارے میں جس کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ نہیں عبادت کرتے مگر اسی طرح جس طرح عبادت کرتے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے، یعنی ان کے جو معبودان باطل ہیں، ان کے وجود میں کسی قسم کی کوئی خیر نہیں، بلکہ صرف یہ اپنے آبا کی تقلید کر رہے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس وہ ایک ان کی رسم بنی ہوئی ہے اور اس کو ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، اور ہم ضرور ان کو پورا دے دیں گے ان کا حصہ، غیر منقوص، نہ کم کیا ہوا، یعنی انہوں نے جتنے گناہ کیے، جتنی غلطیاں کیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، ان تمام نافرمانیوں کا بدلہ پورا دیا جائے گا۔
یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک انصاف ہے اور اس کی رحمت ہے انسانوں کے ساتھ کہ وہ نیک لوگوں کو تو ان کا حصہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ جس کے لیے چاہے جتنا چاہے بڑھا دیتا ہے، لیکن جو گناہ گار ہیں ان کے گناہوں کی سزا بالکل نہیں بڑھائی جائے گی بلکہ ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ جو لوگ ظالم ہیں ان سے پورا بدلہ مظلومین کو لے کر دیا جائے گا، یعنی انہوں نے جو ظلم کیے ہیں ان کے ظلم کی ان کو پوری پوری سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اعاذنا اللہ من، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔